اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتل علیہم نبأ ابنی آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال انما يتقبل اللہ من المتقین لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لأقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین انی اريد ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمین فطوعت له نفسه قتل اخیہ فقتله فاصبح من الخاسرین فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءة اخیہ قال یا ویلتى اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءة اخی فاصبح من النادمین صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 27 سے 31 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ایک خاص واقعے کا تذکرہ ہے، اور وہ واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے درمیان کا ہے۔ ایک خاص موقع کے اوپر اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے اور بنی اسرائیل کو سنایا گیا ہے۔ یہ وہ موقع تھا جب بنی اسرائیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی جماعت کے نعوذ باللہ قتل کی تیاری کر چکے تھے۔ کوشش انہوں نے کی تھی کہ کسی طرح آپ کی جماعت کا خاتمہ کر دیا جائے، حالانکہ ان کے اوپر یہ بات کھل چکی تھی کہ آپ حق پر ہیں، آپ صادق اور امین ہیں، اور آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اس کے باوجود وہ اپنی اصلاح کرنے کی بجائے وہ حق کو مٹانے کے لیے حسد پر آ گئے تھے۔ بغض ان کے اندر اتنا زیادہ ہو گیا تھا کہ وہ انسانیت کا بھی لحاظ کیے بغیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیغمبری اور رسالت کا لحاظ کیے بغیر، اور آپ کے ماننے والوں کا لحاظ کیے بغیر وہ بالکل پوری جماعت کا خاتمہ کرنا چاہ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو سورہ مبارکہ نازل کی، اور اس میں یہ واقعہ خاص طور پر فرمایا کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِي آدَمَ بِالْحَقِّ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کے سامنے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا حصہ جو واقعہ ہے وہ ٹھیک ٹھیک بیان کیجئے، تلاوت کیجئے، بیان کیجئے۔ اذ قربا قربانا، جبکہ ان دونوں نے قربانی پیش کی، فتقبل من احدہما، سو ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی، ولم یتقبل من الآخر، اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حابیل اور قابیل۔ انہوں نے کیا قربانی پیش کی قرآن میں اور تو کہیں اس کا تذکرہ نہیں ہے، اور ہمیں اس کا بتانا بھی مقصود یہ نہیں تھا کہ کیا قربانی تھی، مقصد یہ تھا کہ جو قربانی انہوں نے پیش کی اس کو اللہ تعالیٰ نے قبول ایک کا کیا اور ایک کی نہ کی قربانی قبول۔ پہلے یہ طریقہ تھا کہ جس کی قربانی قبول ہوتی تھی آسمان سے ایک شعلہ آتا تھا، اور وہ جو چیز اللہ کے راستے میں قربان ہوتی وہ اس کو کھا لیتا تھا یا ختم کر دیتا تھا۔ تو اس طریقے سے پتہ چل جاتا تھا کہ آپ کی قربانی اللہ کے راستے میں قبول ہوئی ہے کہ نہیں۔ اس سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے راستے میں قربانی دینے کا جو نظام ہے یہ آدم علیہ السلام سے ہی رائج ہے، یعنی یہ شروع سے ہی مسلمانوں میں یہ چیز حکم کے تحت شامل ہے کہ اپنا مال اور اپنی جان اور اپنا وقت جو ہے وہ اللہ کے راستے میں قربان کریں، اور یہ شروع سے ہی ایک اللہ تعالیٰ کی سنت چلی آ رہی ہے۔ اب جس کی قال لأقتلنک، وہ کہنے لگے کہ میں تجھے قتل کر کے رہوں گا، یعنی اس نے کہا جس کی قربانی قبول نہ ہوئی، اس نے کہا کہ میں تجھے جس کی قبول ہو گئی کہ اسے میں تجھے قتل کر دوں گا، یعنی بجائے اس کے کہ وہ اس کو اس بات پہ شرمندگی ہوتی کہ میری قربانی قبول نہیں ہوئی تو مجھے اپنی وہ دیکھنی چاہیے، وجہ تلاش کرنی چاہیے، اپنی جو غلطی ہے اس کو دیکھنا چاہیے۔ وہ اس پر لگ گیا ہے کہ
میری تو قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس کی کیوں قبول ہوئی ہے، لہٰذا اس کا خاتمہ کرنا چاہیے. یہ ہمارے معاشرے کی بھی نیچر ہے، اور یہ نیچر وہاں سے شروع ہوئی تھی کہ لوگ اپنی ناکامی کا جو بدلہ ہے وہ دوسرے کی کامیابی کو گرا کر لینا چاہتے ہیں. یہ انسانیت کی فطرت میں شروع سے شامل ہے. حالانکہ صحیح طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کو جو ناکامی ملی ہے آپ اس کی وجہ تلاش کریں، اس کو ٹھیک کریں، اور آئندہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کامیابی دے سکتا ہے. یہی چیز یہودیوں میں تھی. چونکہ رسالت یہ یہودیوں میں نہیں آئی تھی، ان کی ہٹ دھرمیوں، ان کی منافقت، ان کے سود اور ان کے اندر جو برائیاں تھیں، جو انہوں نے تحریفات کی تھیں آسمانی کتابوں میں، اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز ان کو دینا بند کر دیا، اور ان لوگوں میں یہ نبوت پیدا کی جو کہ سادہ لوگ تھے، خالص تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں میں نبوت جب پیدا کی تو یہودیوں نے بجائے اس کے کہ اپنی برائیوں کو وہ ٹھیک کرتے، ان کا اصلاح کرتے، وہ الٹا حسد کی آگ ان کے اندر بھڑک اٹھی، اور انہوں نے کہا کہ اس جماعت کا اور اس نبی کا ہی نعوذ باللہ خاتمہ کر دیں. تو یہ وہی اسی طرف اشارہ ہے. قال انما يتقبل الله من المتقبلين من المتقین، قال انما يتقبل الله من المتقین. اس نے کہا کہ اللہ تو صرف متقی لوگوں سے قبول کرتا ہے قربانی. یعنی اللہ تعالیٰ ہر کسی کی قربانی قبول نہیں کرتا، وہ انہی کی قربانی قبول کرتا ہے جو اس کے راستے میں تقوی اختیار کرنے والے ہوں، ڈرنے والے ہوں. اب یہ دیکھیں کہ آپ کو معاشرے میں بہت سارے لوگ اللہ کے راستے میں قربانیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص جو قربانی کر رہا ہے اس کی قربانی اللہ کے راستے میں قبول بھی ہوتی ہو. اللہ انہی لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے جن کا پیچھے جذبہ ہوتا ہے اس کی رضا کا. اگر اس کی رضا کے ساتھ کسی اور کی رضا شامل ہو جائے، کوئی شریک ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی قربانی قبول نہیں کرتا. چونکہ وہ آدم علیہ السلام کا جو بیٹا قابیل تھا، وہ اس کے اندر تقوی نہیں تھا، متقی نہیں تھا، پرہیزگار نہیں تھا، گناہوں سے نہیں بچتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی قربانی کو قبول نہیں کیا. اب آپ غور کریں، قربانی تو اس نے بھی اللہ کے لیے ہی کی تھی، اور مال تو وہ بھی اللہ کے راستے میں ہی لے کے آیا تھا، لیکن اللہ نے اس وجہ سے دھتکار دیا کہ وہ تقوی اختیار اپنی لائف میں نہیں کرتا تھا. اس لیے اللہ کے راستے میں جب بھی ہم قربانی دیں، پورے تقوی کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ اور واحد جذبے کے ساتھ دیں کہ ہمارا مقصد اللہ کی رضا ہو. لَإِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ، اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھاؤ گے، لِتَقْتُلَنِي، یعنی مجھے قتل کرنے کے لیے، مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ، تو میں تمہیں قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ تمہاری طرف نہیں بڑھاؤں گا. یہ اس نے جب قربانی قبول ہوئی ایک کی اور دوسرے کی نہ ہوئی، اس نے فوراً نہیں قتل کیا، بلکہ اس نے یہ کہا کہ میں تیرا خاتمہ کر دوں گا. جیسے ہمارے ہاں بھی معاشرے میں ہوتا ہے کہ میں تجھے دیکھ لوں گا، قتل کر دوں گا. تو حابیل نے کہا کہ اگر تو مجھے قتل کرنے کی پلاننگ کرے گا، منصوبہ بندی کرے گا، تو میں کم از کم تجھے قتل کرنے کی منصوبہ بندی نہیں کروں گا. تو یہ تقوی کا اعلیٰ معیار ہوتا ہے کہ ایک شخص اگر آپ کے خاتمے کے لیے پلاننگ کر رہا ہے اور پھر بھی آپ اس کا خاتمہ نہ کریں، تو یہ تقوی کا بہت اونچا معیار ہے. حالانکہ اسلام آپ کو مدافعت کی اجازت دیتا ہے کہ اگر ایک شخص آپ کے خاتمے کے لیے قتل کی پلاننگ کر رہا ہے تو آپ اپنی مدافعت کر سکتے ہیں، لیکن یہ اعلیٰ معیار دکھایا گیا ہے. اور یہ یہودیوں کو اور عیسائیوں کو ان کی کتابوں میں موجود ہے کہ تقوی کا جو معیار جو تم نے پڑھا ہے اپنی کتاب میں، اس میں تو اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت تمہیں قتل کرنے کا بھی پلان کرتی تو تمہیں تو تب بھی ان کو قتل کرنے کی پلاننگ نہیں کرنی چاہیے تھی. اور دوسرے الفاظ میں یہ بھی بتایا کہ یہودی جو ہیں یا عیسائی جو ہیں، وہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت کو قتل کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں تو آپ ان کو قتل کرنے کی پلاننگ نہ کریں. انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. یعنی میں ایسے کسی شخص کو بے قصور قتل کر دوں، مجھے تو اس سے ڈر لگتا ہے کہ اسے حساب دینا پڑے گا. انی ارید ان تبوء باسمی، میں چاہتا ہوں کہ تم میرا
و اسمی کا اور اپنا دونوں کا گناہ لے کر لوٹو، فتکون من اصحاب النار اور اہل جہنم میں سے ہو جاؤ۔ یعنی تم مجھے ناحق قتل کرو گے تو جو میرے گناہ ہیں وہ بھی تمہارے ذمے پڑ جائیں گے، اور قتل کا گناہ بھی تمہارے ذمے پڑ جائے گا، تو میری بخشش ہو جائے گی اور تم جہنم میں جاؤ گے، جہنمی بن جاؤ گے۔ وذالک جزاء الظالمین، اور یہی ظالموں کی سزا ہے، جو ظلم کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی سزا یہی ہے۔ فطوعت لہ، سو آمادہ کر دیا اسے، نفسہ، اس کے نفس نے، قتل اخیہ، اپنے بھائی کے قتل کرنے پر، فقتلہ، سو اسے قتل کر دیا، فاصبح من الخاسرین، پھر وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ یعنی اس نے پھر اپنے بھائی کو ظاہر ہے منصوبہ بندی کی اور اس کو قتل کر دیا، اور پھر وہ خاسرین میں شامل ہو گیا، نقصان اٹھانے والوں میں۔ فبعث اللہ، پھر اللہ نے بھیج دیا، غراباً، ایک کوا، یبحث، وہ کرید رہا تھا، فی الارضی، بیچ زمین کے، لیریہ، تاکہ اسے دکھائے، کیف یواری سوءۃ اخی، کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کس طرح چھپائے۔ یعنی جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو اب اس کو یہ مل ہی نہیں رہا تھا کہ اس طریقے کے اپنے بھائی کی لاش کو وہ کیسے چھپائے، اس کے ذہن میں یہ بات نہیں آ رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کوا بھیجا، اور کوے کے جب اس نے وہ زمین کھودنا شروع کی اپنی چونچ سے، تو اس کو سمجھ آئی کہ یہ واقعی زمین کھود کر ہی اس کو دفن کیا جا سکتا ہے۔ قال یا ویلتا اعجزت، کہنے لگا ہائے افسوس، کیا میں اس بات سے بھی عاجز آ گیا، ان اکون مثل ھذا الغرابی، کہ اس کوے جیسا ہی ہوتا، فاواری سوءۃ اخی، اور اپنے بھائی کی لاش کو چھپا سکتا، فاصبح من النادمین، چنانچہ وہ نادم ہونے والوں میں سے ہو گیا، ندامت۔ یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کو اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کا خاص سنانے کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اس واقعے کو پڑھ کر ان کو سنائیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ان کی کتابوں میں بھی یہ واقعہ موجود ہو، لیکن یاد دہانی بھی کروائی گئی ہے اگر موجود ہے، اور اگر نہیں موجود تو دوبارہ ان کو بتایا گیا ہے کہ آپ اپنا ذرا جائزہ لیں کہ جو تعلیمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں وہ عین وہی تعلیمات ہیں جو تورات اور انجیل کی ہیں یا اس سے مختلف ہیں، اور جو اس انسانیت کی احترام اور انسانیت کا احساس جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیتی ہیں تو آپ کی تعلیمات بھی اسی کا دیتی ہیں۔ تو اس لیے کسی انسان کو اگر آپ قتل کرنے جا رہے ہیں، اور خاص طور پر وہ بھی اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ پیغمبر اور پھر اس کے ساتھی، تو آپ اپنے دیکھو کہ آپ یہ کل کو آپ کو کتنی بڑی ندامت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔